فوجیوں سے اس خطاب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی محل چھوڑ کر قاہرہ کی مرکزی فوجی چھاؤنی میں چلا گیا اور 1 ہفتے تک نئی جنگ کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ اس دوران سلطان کے پاس ایک سپاہی بھی ایسا نہیں آیا جس نے سلطان کی جانثاری سے منہ موڑ کر اپنے گھر جانے کی کوشش کی ہو۔ تمام سپاہی ایک ایک کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے امیر کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر قسم کھائی کہ وہ کڑی سے کڑی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اکثر فوجیوں کی زبانوں پر ایک ہی جیسے کلمات تھے: سلطان محترم، یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے گھروں کو آگ لگا کر آئے ہیں اور ہمارے سارے عزیز و اقارب مر چکے ہیں، اب ہم کس کے لیے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھیں گے۔ اپنے سپاہیوں کے اس جانثارانہ جذبے اور عہد و پیمان کو دیکھ کر شدت جذبات سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چند لمحوں کے لیے اس کی نظروں کے سامنے تاریخ اسلام کا وہ سنہری ورق ابھر آیا جب ماضی کے عظیم سالار طارق بن زیاد نے اندلس، اسپین کے ساحل پر اتر کر اپنی ساری کشتیاں جلا ڈالی تھیں اور سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: میں نے ان کشتیوں کو اس لیے آگ لگائی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی واپسی کا تصور نہ کر سکے۔ اب ہمیں حق تعالیٰ کی تائید کے بھروسے پہ آگے ہی بڑھنا ہے۔ وہ بھی ہمارا گھر تھا اور یہ بھی ہمارا گھر ہے، بلکہ ہر گوشہ زمین ہماری ملکیت ہے، اس لیے کہ پوری زمین اللہ کی ملکیت ہے اور اس کے اطاعت شعار بندے ہی اس کی ملکیت کے وارث ہیں۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم الشان اور ناقابل فراموش باب کو اپنے ذہن میں تازہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریگستان کے راستے سے جنوب کی طرف کوچ کیا۔ یہ اگست 1183 کے آخر کا واقعہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے الفوار سے گزر کر دریا کو عبور کیا۔ دریا کے کنارے عیسائیوں کا ایک سرسبز و شاداب شہر غور آباد تھا۔ یہ علاقہ اناج، پھل اور کپاس پیدا کرنے کے لیے مشہور تھا، جس سے عیسائیوں کی معیشت کو استحکام ملتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی نئی سیاسی حکمت عملی کے سبب غور پر ایک بھرپور ضرب لگائی، کھڑی فصلوں کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر ڈالا اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات کو آگ لگا دی، جس کے شعلے کئی دن تک دور دور تک دکھائی دیتے رہے۔ اس خوفناک آگ نے قریب کی عیسائی بستیوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ اس قہرناک صورتحال کے باوجود اپنے سپاہیوں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی سخت ہدایات تھیں کہ کسی شہری کی جان اور عزت و آبرو کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ نتیجتاً غور کے تمام باشندے سارا ساز و سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پھر جب کسی مکان میں بھی کوئی مکین موجود نہیں رہا تو والی مصر کے حکم پر مٹی کا تیل چھڑک کر تمام گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس جارحانہ اقدام پر تمام امراء اور سالار حیرت زدہ تھے۔ آخر والی مصر کے چھوٹے بھائی ملک عادل سے خاموش نہ رہا گیا۔ اس نے یہ سوال کر ہی ڈالا: سلطان محترم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ فرینکس کی اس ظالمانہ کارروائی کا جواب ہے جو اس نے دمشق میں روا رکھی تھی۔ یہ کہتے کہتے سلطان صلاح الدین کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ میں دمشق کے معصوم باشندوں پر ڈھائی جانے والی قیامت کو بھولا نہیں ہوں۔ پھر بھی میں نے کسی عیسائی کو قتل نہیں کیا، بس میں اتنا ہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب سن کر تمام سالاروں اور امیروں نے اندازہ کر لیا کہ اس بار سلطان کے عزائم کچھ اور ہی ہیں۔ غور کے پورے علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر بیسان کی طرف بڑھا۔ بیسان غور کی طرح سرسبز و شاداب تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہاں کے رہنے والے عیسائی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ بیسان کے باشندے غور کی تباہی کا حال سن چکے تھے، اس لیے جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج بیسان کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ قبل از وقت ہی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر جب مسلمانوں کا لشکر بیسان کی حدود میں داخل ہوا تو وہاں کسی انسان کا سایہ تک نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیسان کے ساتھ بھی غور جیسا سلوک کیا۔ والی مصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا: اس شہر کو جی بھر کے تاراج کر دو، یہاں تک کہ اس بستی کو بسانے میں برسوں لگ جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قہر و غضب کی وہی کیفیت تھی جو غور کی تباہی کے وقت اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی تھی۔ ہر سپاہی کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ نتیجتاً کوئی کھیت، کوئی باغ اور کوئی گھر ان کے غضب کی آگ سے محفوظ نہیں رہا۔ ہر طرف شعلے ہی شعلے اور دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر بیسان کی حدود سے نکلا
تو یہ آباد بستی راکھ اور انگاروں کا ڈھیر نظر آ رہی تھی۔ غور اور بیسان کو تخت و تاراج کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر وادی جیزریل میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک خوبصورت وادی تھی، مگر جیزریل کی کوئی جنگی اہمیت نہیں تھی، ورنہ یہاں بھی آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل نظر آتے۔ پھر والی مصر کا لشکر جیزریل سے گزر کر گلبوا کے دامن میں اتر گیا۔ پھر چند میل کا فاصلہ طے کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کو چاہے جالوت کے قریب خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ کیفا کا شہزادہ نور الدین نہایت شجاع، ذہین و مدبر جوان تھا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے مقصد کی تکمیل پر جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ والی مصر نے شہزادہ نور الدین کو اپنے معتبر امراء کی فہرست میں بہت نمایاں مقام دے رکھا تھا، اور اس جنگ میں بھی شہزادہ نور الدین صلاح الدین ایوبی کے دوش بدوش لڑ رہا تھا۔ والی مصر کا باقی لشکر چاہے جالوت پر خیمہ زن رہ کر آرام کرتا رہا، اور کیفا کا شہزادہ نور الدین اپنے 3000 سپاہی لے کر آگے بڑھا۔ بظاہر ان سپاہیوں کی تعداد کم تھی، مگر جنگی مہارت کے اعتبار سے ہر سپاہی دشمن کے 5 سپاہیوں کے برابر تھا۔ شہزادہ نور الدین نے تبور اور نزرات کے تمام پہاڑیوں کو تاراج کر کے فرابیلا کو فتح کر لیا۔ فرابیلا عیسائیوں کی ایک مضبوط فوجی چھاؤنی تھی۔ شہزادہ نور الدین کے انتہائی تجربہ کار اور جانباز سپاہیوں نے فرابیلا کی فوجی چھاؤنی میں موجود سینکڑوں صلیبی سپاہیوں کو تہہ تیغ کر ڈالا اور باقی فرار ہو گئے۔ شہزادہ نور الدین فرابیلا سے فرار ہونے والے عیسائی سپاہیوں کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس کا سامنا فرینکس کے ایک فوجی دستے سے ہو گیا۔ یہ دستہ کرک سے صفوریہ کی مرکزی فوجی چھاؤنی کی طرف جا رہا تھا۔ اس دستے میں فرینکس کا سالار ڈوڈی بھی موجود تھا۔ صلیبی فدائین کے وحشیانہ مظالم نے اس قدر شہرت پائی تھی کہ ایک عام مسلمان بھی ان درندوں کے نام سے واقف تھا، اور اپنے دل میں فرینکس کے لیے شدید نفرت اور انتقام کا جذبہ رکھتا تھا۔ شہزادہ نور الدین بھی اس حقیقت سے باخبر تھا کہ فرینکس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر موجودگی میں دمشق کے بے گناہ مسلمانوں پر جو قیامت ڈھائی تھی، اسے کوئی حساس اور غیرت مند مسلمان آخری سانس تک فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فرینکس کے اس فوجی دستے کو دیکھ کر شہزادہ نور الدین پر جنون کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اس نے فرینکس پہ اس قدر خوفناک حملہ کیا کہ چند صلیبی فدائین ہی مسلمانوں کے خون آشام شمشیروں سے محفوظ رہ سکے۔ سالار ڈوڈی فرار ہونا چاہتا تھا، مگر شہزادہ نور الدین نے تنہ تنہا سالار ڈوڈی کا تعاقب کیا اور قریب پہنچ کر اس پر کمند پھینکی۔ نتیجتاً سالار ڈوڈی گھوڑے سے گر پڑا۔ اب تجھے اس بات کی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ تو اکیلا تھا اور میرے بہت سے سپاہی تیرے تعاقب میں تھے۔ شہزادہ نور الدین نے اپنے گھوڑے سے اتر کر سالار ڈوڈی کے قریب آیا، جو کمند میں پھنسا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ تیری زبان پر یہ حرف شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان نے تجھے فرار ہونے اور جان بچانے کا موقع نہیں دیا۔ اگر میں چاہتا تو اب تک میرے کئی تیر تیرے پشت اور گردن میں پیوست ہو چکے ہوتے، اور ممکن تھا کہ تیری روح بھی پرواز کر چکی ہوتی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ذات پاک زندہ حالت میں مجھے تیرے جسم پر تصرف عطا کرے، سو میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نہیں بتا سکتا کہ تجھے اس حال میں دیکھ کر مجھے کیسی مسرت اور لذت محسوس ہو رہی ہے۔ عیار و شاطر ڈوڈی نے شہزادہ نور الدین پر بھی عیسائیوں کا وہی پرانا حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ اے مرد شجاع، مجھے تیری اعلیٰ ظرفی سے امید ہے کہ تو فدیہ لے کر مجھے آزاد کر دے گا۔ فرینکس کے سالار ڈوڈی کا لہجہ انتہائی عاجزانہ اور خوشامدانہ تھا۔ ڈوڈی کی بات سن کر شہزادہ نور الدین کچھ دیر سوچنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ڈوڈی سمجھا کہ اس کا حریف نرم پڑ گیا ہے۔ اس نے فوراً ہی ایک اور چال چلی۔ فدیہ لے کر جنگی قیدیوں کو چھوڑ دینا تو تمہارے مذہب میں بھی جائز ہے۔ عیاری اور مکاری کا یہ مظاہرہ دیکھ کر کیفا کا حاکم شہزادہ نور الدین طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ جب تم جیسے شیطان کسی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو مذہبی قوانین کا حوالہ دیتے ہیں، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید تجھے یہ معلوم نہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان لینا بھی اسلامی قانون کے مطابق ہے اور عین انصاف ہے۔ شہزادہ نور الدین کی بات سن کر فرینکس کا سالار ڈوڈی گھبرا گیا اور بدحواسی کے لہجے میں بولا، میں تمہیں منہ مانگا فدیہ دوں گا، اس کے ساتھ ہی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے مقابل نہیں آؤں گا۔ میں نے تیری قوم سے زیادہ کسی دوسری قوم کو وعدہ شکن نہیں پایا
اس لیے میرے نزدیک تیرے کسی وعدے اور قسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہتے کہتے شہزادہ نور الدین کے چہرے پہ شدید نفرت کا رنگ ابھر آیا تھا۔ پھر بھی تیری جاں بخشی کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، جلدی بتاؤ، میں تمہاری وہ شرط بھی پوری کرنے کو تیار ہوں۔ سالار ڈوڈی کسی بھکاری کے انداز میں گڑ گڑایا۔ تو نے جن 1000 مسلمانوں کو دمشق میں قتل کیا ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو دوبارہ زندہ کر دے تو میں تجھے آزاد کر سکتا ہوں، اور یہ ایک مسلمان کا وعدہ ہے۔ اپنی رہائی کی شرط سن کر سالار ڈوڈی کا سرخ و سفید چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اب اسے اپنی موت بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تو ممکن نہیں کہ میں کسی مقتول کو دوبارہ زندہ کر سکوں، تو پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ میں فدیہ لے کر تجھے رہا کر دوں۔ شہزادہ نور الدین غضبناک ہونے کے بجائے یکایک مسکرانے لگا۔ تو مجھے اپنی جان کے فدیے میں کیا دے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1,00,000-2,00,000 دینار، مگر یہ رقم تو بہت کم ہوگی۔ اگر تو دنیا بھر کی دولت بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دے تب بھی میں تجھے رہائی نہیں بخشوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلسل فتوحات کی خبریں مل رہی تھیں اور وہ شدت کے ساتھ خالق کائنات کا شکر ادا کر رہا تھا، مگر جب شہزادہ نور الدین سالار ڈوڈی کو لیے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوا تو والی مصر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ حسب عادات سالار ڈوڈی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی، مگر والی مصر نے یہ کہہ کر ڈوڈی کی درخواست مسترد کر دی، کیا تو اپنے سالار آئرس کا انجام بھول گیا تھا اور تجھے اس دن کا کوئی خوف نہیں رہا تھا جب دنیا کا کوئی مجرم قدرت کی گرفت سے محفوظ نہیں رہے گا؟ میں ابھی تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ میں کسی دن تیری رہائی کے احکام بھی جاری کر دوں، مگر یہ آزادی سالار آئرس جیسی ہی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیور دیکھ کر سالار ڈوڈی لرز اٹھا اور اسے اپنے پیش رو سالار آئرس کی عبرتناک حالت یاد آ گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سالار ڈوڈی پر سخت پہرا بٹھا دیا اور شہزادہ نور الدین پر اپنے انعام و اکرام کی بارش کر دی۔ فرار ہو جانے والے فرینکس نے یروشلم پہنچ کر سالار ڈوڈی کی گرفتاری اور عیسائی علاقوں کی تباہی اور بربادی کا حال گائی آف لیسکنن کو سنایا، جسے سنتے ہی یہ متعصب ترین عیسائی ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، خداوند خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ گائے آف لیسکنن نہایت شاطر و عیار اور سیاسی جوڑ توڑ میں مہارت رکھنے والا انسان تھا۔ یروشلم کے کوڑ زدہ شہنشاہ بالڈوین چہارم کی بیماری کے سبب گائے آف لیسکنن یروشلم کے نگران اعلیٰ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر طرابلس کے کاؤنٹ ریمنڈ کی قسمت نے زور مارا اور وہ یروشلم پر حکومت کرنے لگا۔ بظاہر گائے آف لیسکنن کو شکست ہو گئی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ مسلسل ریمنڈ کی طاق میں لگا ہوا تھا۔ آخر جب کئی بار ریمنڈ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابل شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو گائے آف لیسکنن کا داؤ چل گیا۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے یروشلم کی بوڑھی ملکہ اور شاہی خاندان کے دیگر افراد کو یقین دلایا کہ یروشلم کے لیے ریمنڈ کا وجود انتہائی نحس ہے۔ جب سے وہ نگران اعلیٰ مقرر ہوا ہے، اسی دن سے سلطان صلاح الدین ایوبی طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور عیسائی ریاستیں مسلسل کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ آخر گائے آف لیسکنن کی یہ دلیل کام کر گئی اور ریمنڈ کو معزول کر کے ایک دوسرے متعصب عیسائی کو یروشلم کا نگران اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ اس عظیم منصب پر فائز ہوتے ہی لیسکنن نے بیک وقت کئی بری خبریں سنی، جن کے اثر سے کچھ دیر کے لیے اس پر بدحواسی طاری ہو گئی۔ پھر جب لیسکنن کی وحشت کم ہوئی تو اس نے بھاگ کر آنے والے فرینکس سے تمام واقعات کی مکمل تفصیل معلوم کی۔ فرینکس نے اپنی شکست اور سالار ڈوڈی کی گرفتاری پر پردہ ڈالتے ہوئے گائے آف لیسکنن کو بتایا، اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے ارادے نہایت خطرناک ہیں۔ وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ عیسائی آبادیوں کو تباہ کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر والی مصر فلسطین پہنچ گیا تو یروشلم کتنی دور رہ جائے گا؟ جیسے ہی فرینکس کی بات مکمل ہوئی، نگران اعلیٰ کسی درندے کی طرح دہاڑا، مقدس باپ اور بیٹے کی قسم، چاہے زمین و آسمان ایک ہو جائے مگر میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں۔ پھر لیسکنن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے برق رفتار قاصد تمام یورپ کے عیسائی بادشاہوں کی طرف دوڑا دیے۔ یروشلم کے نگران اعلیٰ نے اپنے خطوط میں بہت مختصر اور ایک جیسی عبارت تحریر کی تھی، خداوند خدا کے نام لیواؤں، اپنے سارے وسائل کے ساتھ یروشلم کی طرف دوڑو، بیت المقدس خطرے میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور ایشیائی کوچک سے عیسائیت کا نام و نشان تک مٹانے کی قسم کھائی ہے۔
اگرچہ یہ کھلا جھوٹ تھا، لیکن لیسکنن جیسا شاطر سیاستدان مبالغہ آرائی سے کام لینے کے لیے پوری عیسائی دنیا میں مشہور تھا۔ اس جھوٹ کے پیچھے اس کی یہ چال بھی پوشیدہ تھی کہ وہ کسی طرح محاذ جنگ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو شکست دے سکے تاکہ اپنے اقتدار کو طول دینے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے سب سے بڑے سیاسی حریف ریمنڈ کی واپسی کے تمام امکانات ختم ہو جائیں۔ گائی آف لیسگنن اپنی فوج لے کر یروشلم سے نکلا اور عیسائیوں کی مرکزی چھاؤنی صفوریہ پہنچ کر ٹھہر گیا۔ یروشلم کی ملکہ اور خاندان شاہی کی دوسرے معزز افراد کو متاثر کرنے کے لیے لیسکنن یروشلم سے نکل تو آیا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ تنہا سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے صفوریہ میں ٹھہر کر اپنے ان خطوط کے جواب کا انتظار کرنے لگا جو اس نے یورپی حکمرانوں کے نام تحریر کیے تھے۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد صلیبیوں کے حمایتی صفوریہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان میں یورپ کے بڑے حکمرانوں کے علاوہ 1300 نائٹس بھی شامل تھے۔ نائٹس بھی فرینکس کی طرح عیسائیت کے جانثار تھے۔ ان لوگوں نے کلیسا کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی تھیں۔ نائٹس کو سپاہ کلیسا اور سپاہ یسوع کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ عیسائیوں کی یہ مذہبی عسکری تنظیم بھی فرینکس کی طرح بے رحم اور مسلمانوں کے خون کی پیاسی تھی۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق فلسطین کے علاقے میں اتنا بڑا فوجی اجتماع پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عیسائی سپاہیوں کی تعداد 25,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اطالوی سوداگروں نے جب مقدس جنگ کا نام سنا تو وہ بھی مذہبی جوش و جذبات میں صفوریہ پہنچ گئے۔ وینس، جنیوا اور لمبارڈی کے باشندے بھی ان عیسائی تاجروں کے ساتھ تھے۔ اس طرح صلیبیوں کی تعداد 30 اور 40,000 کے درمیان پہنچ گئی تھی۔ پھر جب یروشلم کے نگران اعلیٰ گائے آف لیسگنن نے ہر طرح صورتحال کا جائزہ لے لیا اور اسے یقین آ گیا کہ اپنی کثرت تعداد کے سبب عیسائی فوجی مسلمانوں پر غالب رہیں گے، تو اس نے صفوریہ سے کوچ کیا اور نزارات کی پہاڑیاں عبور کر کے ایسڈرونان کے میدان میں پہنچا۔ راستے میں صلیبیوں کی فوج کو کسی قسم کی رکاوٹ کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے وہ یلغار کے انداز میں آگے بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر جب لیسگنن الغولا کے قریب پہنچا تو اسے چاہے جالوت پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر خیمہ زن نظر آیا۔ لیسگنن نے جالوت کے عین مقابل توبانیہ کے مقام پر ڈیرے ڈال لیے۔ دونوں لشکروں کے درمیان مشکل سے 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کا خیال تھا کہ عیسائی فوج مدافعانہ جنگ لڑنے کے بجائے یلغار کرے گی، مگر خلاف توقع اس نے کوئی نقل و حرکت نہیں کی۔ صلیبیوں کی اس خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر اس میدانی راستے پہ قبضہ کر لیا جہاں سے عیسائی فوج کو رسد پہنچانے کے امکانات تھے۔ اطالوی سوداگر اپنے جہاز ساحل پر چھوڑ کر مقدس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے چلے آئے تھے، اور انہوں نے اس بات کا اندازہ نہیں کیا تھا کہ اگر جنگ طول کھینچ گئی تو غذائی صورتحال کیا ہوگی۔ آخر اطالوی سوداگروں اور دوسرے عیسائی مسافروں کی جذباتیت اور عاقبت نا اندیشی رنگ لائی۔ یہ اکتوبر 1183 عیسوی کے وسط کا زمانہ تھا اور بہت جلد اس علاقے میں برسات کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ پھر جب اطالوی سوداگروں کو غذائی قلت کا سامنا ہوا تو انہوں نے اس جنگ کے قائد گائے آف لیسگنن سے اس مشکل کو دور کرنے کا مطالبہ کیا۔ یروشلم کے نگران اعلیٰ نے انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد سامان رسد پہنچ جائے گا، مگر یہ لیسگنن کی خام خیالی اور ناقص جنگی منصوبہ بندی تھی۔ عیسائی فوج تک سامان رسد پہنچانے والے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا مکمل قبضہ تھا۔ پھر یہ سنگین مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا؟ آخر عیسائی فوجیوں کو فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس نازک صورتحال سے گھبرا کر اطالوی سوداگروں نے صلیبیوں کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس سے عیسائی فوج میں بددلی اور بیزاری پھیلنے لگی۔ آخر کئی سالاروں نے شدید جھنجھلاہٹ میں لیسگنن سے کہا، آخر صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر حملہ کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ہم اتنے دن سے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم اتنا طویل سفر طے کر کے صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ سیزیریا کے حاکم ہنری ڈیوک نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، میں صلاح الدین ایوبی کی طرف سے حملے کا منتظر ہوں۔ لیسگنن نے اس طرح ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا جیسے وہ بہت بڑا ماہر جنگ ہو۔ اس جنگ میں جو پہل کرے گا شکست اسی کا مقدر بنے گی۔ صلاح الدین تو جنگ کا آغاز کر چکا۔ سیڈون کے بادشاہ جوسلین نے انتہائی سخت لہجے میں لیسگنن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور وہ جنگ جیت بھی چکا۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ یروشلم کے نگران اعلیٰ کا لہجہ بھی سخت تھا۔ ابھی ہمارا ایک سپاہی بھی اپنے خون میں نہیں نہایا
اور تم دشمن کی فتح کا اعلان کر رہے ہو؟ ہمارے سپاہیوں کو خون میں نہانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیسگنن کا احمقانہ جواب سن کر سیڈون کا حاکم جوسلن بری طرح مشتعل ہو گیا۔ کچھ دن بعد بھوک خود ہی ہمارے فوجیوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے گی۔ پھر بات یہاں تک بڑھی کہ جوسلن نے یروشلم کے نگران اعلیٰ کو نااہل ثابت کرتے ہوئے کہا، جس شخص کو محاذ جنگ کے بارے میں اتنی سی بھی معلومات نہیں کہ اس کی فوج کے لیے سامان رسد کس راستے سے آئے گا، وہ کس طرح جنگ لڑ سکتا ہے؟ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم ایک ناکارہ اور بے عقل سالار کی آواز پر اپنی جانیں گنوانے کے لیے چلے آئیں گے۔ یہ کہہ کے جوسلن اپنے 5000 سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔ جوسلن کے جاتے ہی دوسرے عیسائی حکمران بھی اپنے اپنے سپاہیوں کو لے کر واپس جانے لگے، یہاں تک کہ گیوب لیسگنن یروشلم کے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی فوجیوں کی واپسی کا یہ منظر دیکھا تو اپنے تیر انداز دستے کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر جیسے ہی مسلمان تیر انداز اپنی کمانیں کھینچ کر آگے بڑھے تو بزدل لیسگنن اپنے فوجیوں کے ہمراہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ ایک انگریز مورخ آرچر نے اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیسا عجیب وقت تھا کہ جب الغولا کے میدان میں 40,000 صلیبی اس دعوے کے ساتھ جمع ہوئے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام تک مٹا ڈالیں گے، مگر آسمان کی آنکھ نے جو منظر دیکھا وہ اس طرح تھا کہ 40,000 صلیبی ندامت کے پسینے میں نہائے ہوئے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ میدان جنگ سے ناکام و نامراد جا رہے تھے۔ اس جنگ کا کوئی فیصلہ کن نتیجہ برآمد نہیں ہوا، پھر بھی عیسائیوں کے کئی سرسبز و شاداب علاقے تباہ و برباد ہو گئے اور صلیبیوں کو شدید مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کو نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ایک یہ کہ صلیبیوں کے دلوں پر والی مصر کی دھاک بیٹھ گئی، دوسرے 1000 کے قریب فرینکس قتل ہوئے اور ان کا سالار ڈوڈی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قید میں آ گیا۔ لیسگنن نے یروشلم پہنچ کر اپنا ایک سفیر دمشق بھیجا اور فرینکس کے سالار ڈوڈی کی رہائی کے لیے منہ مانگی رقم بطور فدیہ دینے کی پیشکش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے نگران اعلیٰ کی اس درخواست کو بہت سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہا، ڈوڈی کے معاملے میں نہ کوئی سودے بازی ہو سکتی ہے، نہ کسی قسم کی مصالحت، اور آئندہ اس معاملے میں کوئی بھی مراسلات میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ یروشلم کا سفیر واپس گیا تو شاہ آرمینیا رہوپن کا قاصد سالار ڈوڈی کے سلسلے میں اسی قسم کی پیشکش لے کر دمشق پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آرمینیا کے سفیر کو بھی اتنا ہی سخت جواب دیا، ڈوڈی کا خیال اپنے دل سے نکال دو، وہ مر چکا ہے اور ایک مردہ انسان پر گفتگو کرنا دانشمندوں کا فعل نہیں ہے۔ عیسائی سفیروں کو اس قسم کے جوابات دے کر دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے شدید غصے اور نفرت کا اظہار کیا تھا، ورنہ صورتحال یہ تھی کہ فرینکس کا سالار ڈوڈی زندہ تھا اور اس کے کمرے پر حفاظتی پہرہ لگا ہوا تھا۔ والی مصر دن میں ایک بار ضرور اس کے کمرے میں جاتا تھا اور سلطان کے سامنے سالار ڈوڈی کے جسم پر 10 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ جب ڈوڈی کوڑے کی ہر ضرب پر کسی ذبح ہونے والے جانور کی طرح چیختا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آتی تھی اور وہ فرینکس کے سالار سے مخاطب ہو کر کہتا تھا، تیری چیخیں ان بے گناہ انسان اور مجبور مسلمانوں کی چیخوں کا معاوضہ نہیں ہو سکتی جو دمشق کے نواحی علاقوں پہ تیرے ہاتھوں قتل کیے گئے۔ میں تو تجھے صرف اس لیے چیختا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے مقتول دینی بھائیوں کی چیخوں کو اس وقت تک یاد رکھ سکوں جب تک ایک ایک فرینکس میرے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے۔ ذاتی طور پر صلاح الدین ایک انتہائی فراخ دل، اعلیٰ ظرف اور دشمنوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے والا شخص تھا، لیکن اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ ایک آہنی چٹان سے بھی زیادہ سخت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ معرکہ الغولا سے فارغ ہونے کے بعد اکتوبر 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی شاطم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریجنالڈ کو اس کے ناقابل معافی گناہ کی سزا دینے کے لیے کرک کی طرف بڑھا۔ والی مصر کی فوجوں نے کرک کے نواحی علاقے بڑے آسانی سے فتح کر لیے، یہاں تک کہ شہر پر بھی سلطانی فوج کا قبضہ ہو گیا، لیکن ریجنالڈ اور اس کے لشکر نے فرار ہو کر قلعے میں پناہ لی اور دروازے بند کر لیے۔ کرک کا قلعہ اپنی مضبوطی کے باعث ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 7 منجنیقیں نصب کر کے 1 مہینے تک سنگ باری کروائی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ قلعے کی مضبوط فصیلوں میں اتنا شگاف بھی نہ پڑ سکا کہ اس سے گزر کر ایک سپاہی بھی قلعے کے اندر داخل ہو سکتا۔
محاصرہ طول پکڑ جانے کے سبب دوسرے عیسائی حکمرانوں کو اتنا موقع مل گیا کہ وہ ریجنالڈ کی مدد کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر سکیں۔ مجبوراً صلاح الدین ایوبی محاصرہ اٹھا کر واپس جانے لگا، مگر پھر بھی چلتے چلتے والی مصر نے غائبانہ طور پر والی کرک ریجنالڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے دنیا کے سب سے زیادہ لعنت زدہ انسان، میں دوبارہ آؤں گا اور اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک کہ حق تعالیٰ مجھے میری قسم پوری کرنے کی توفیق عطا نہیں فرما دیتا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسم یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے ریجنالڈ کو قتل کرے۔ کرک سے واپسی کے فوراً بعد سیاست نے ایک اور نئی کروٹ لی۔ اربیل کا حکمران بدر الدین اور الجزیرہ کا حاکم سنجر شاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے والی مصر کی اطاعت قبول کر لی۔ سنجر شاہ والی موصل عز الدین مسعود کا حقیقی بھانجا تھا۔ جب عز الدین مسعود کو یہ خبر ملی تو اس نے سنجر شاہ کو تنہائی میں طلب کر کے بری طرح ڈانٹا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے حلقہ وفاداری سے نکل جانے کے لیے کہا، مگر سنجر شاہ نے اپنے ماموں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا: سلطان صلاح الدین ایوبی معمار ملت ہے، ان کا ساتھ دینے ہی میں ہم سب کی عافیت ہے۔ عز الدین مسعود نے اس وقت تو اپنے بھانجے کو کچھ نہیں کہا، لیکن اربیل کے حکمران بدر الدین کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بدر الدین نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے برق رفتار قاصد کو دمشق روانہ کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان نے 15 اپریل 1185 کو بیرا کے مقام پر دریائے فرات عبور کیا۔ یہاں صلاح الدین ایوبی کا معتبر اور جانباز حلیف کوکبری بھی اس سے آ ملا۔ راس العین کے مقام پر صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے خبر دی کہ مشرقی علاقے کے تمام حکمران عز الدین مسعود کو فوجی امداد پہنچانے کے لیے متحد ہو گئے ہیں، مگر سلطان نے اس اہم ترین خبر کو انتہائی معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ مریدین کی پہاڑی کے دامن سے گزرتا ہوا دونیسر جا پہنچا۔ یہ اس کے حلیف کا علاقہ تھا۔ نتیجتاً یہاں کی فوج بھی سلطان کے ہمراہ ہو گئی۔ پھر جون 1185 کے وسط میں سلطان موصل کے نواحی علاقے میں پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آمد کی خبر سن کر والی موصل عز الدین مسعود بدحواس ہو گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ سلطان اس حد تک بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ والی موصل میں صلاح الدین ایوبی سے جنگ کرنے کی نہ تو ہمت تھی نہ صلاحیت۔ مجبوراً اس نے اپنی بوڑھی والدہ اور 2 بیویوں کو صلح کی درخواست دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں بھیجا۔ بادشاہوں کی طویل تاریخ میں شاذ و نادر ہی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے جب مردوں کے بجائے عورتوں نے سفارت کے فرائض انجام دیے ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاندان زنگی کی معزز خواتین کا بے حد احترام کیا، لیکن صلح کے معاملے میں کوئی بات نہیں کی۔ مجبوراً وہ خواتین واپس چلی آئیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر موصل کا محاصرہ کر لیا۔ موصل کا شمار مضبوط ترین قلعوں میں ہوتا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی شدید سنگ باری کے باوجود اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ دوسرے برسات کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا۔ مجبوراً والی مصر محاصرہ اٹھا کر دیار بکر چلا گیا۔ پھر برسات کا موسم ختم ہوتے ہی اگست کے آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس آ کر دوبارہ موصل کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت اس علاقے میں شدید ترین گرمی پڑ رہی تھی، جس کے اثر سے صلاح الدین ایوبی سخت بیمار ہو گیا۔ والی مصر کو تیز بخار نے گھیر لیا۔ عام دوائیں استعمال کی گئیں، مگر کئی دن تک بخار میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ آخر سالاروں نے تبدیلی آب و ہوا کا مشورہ دیتے ہوئے ہیران جانے کا مشورہ دیا۔ ہیران سلطان صلاح الدین ایوبی کے قابل اعتماد حلیف اور دوست کوکبری کا علاقہ تھا۔ وہاں سلطان کو آرام و سکون کے ساتھ بہتر طبی سہولتیں بھی میسر آ سکتی تھیں۔ 1 ہفتے کے بخار نے صلاح الدین ایوبی کو ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو بستر پر اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر حق تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو غیر معمولی ہمت اور قوت ارادی عطا کی تھی۔ جب وہ ہیران جانے کے لیے بستر سے اٹھا تو ضعف و نقاہت سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سلطان کی یہ حالت دیکھ کر کوکبری اور 2 سالار اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے، مگر سلطان کی غیرت و شجاعت نے اسے گوارا نہیں کیا۔ مجھے چھوڑ دو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے تیز لہجے میں کہا اور 2 سالاروں کے ہاتھوں کو الگ کر دیا جو اس کے بازو تھامے ہوئے تھے۔ میں بفضل اللہ اپنے قدموں پر چل سکتا ہوں۔ سالاروں نے مجبوراً سلطان کے دونوں بازو چھوڑ دیے۔ تمام لوگ والی مصر کی اس عادت سے واقف تھے کہ وہ مشاورت کو پسند کرتا تھا، مگر جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا تھا
تو اسے پورا کیے بغیر نہیں چھوڑتا تھا، چاہے اس کام کو کرنے میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ والی مصر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے گھوڑے تک پہنچا اور آہستہ آہستہ اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کے بعض سالاروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیماری نے سلطان کو اس قدر تھکا ڈالا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہی اس نے انتہائی سست روی کا مظاہرہ کیا، ورنہ آج سے پہلے صلاح الدین ایوبی ایک ایسا شہ سوار تھا جو ہمیشہ اچھل کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتا تھا، اور اسی صفت نے سلطان کو چوغان کا سب سے بڑا کھلاڑی بنا دیا تھا۔ اور آج وہی عظیم شہ سوار بامشکل اپنے گھوڑے کی لگامیں پکڑے حران کی طرف جا رہا تھا۔ اگرچہ سالاروں نے صلاح الدین ایوبی کی ضد کے آگے اپنے سر خم کر دیے تھے، لیکن پھر بھی سلطان کو گھیرے میں لیے ہوئے چل رہے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کسی بھی وقت سلطان کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگامیں چھوٹ سکتی ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی نے بے پناہ استقامت کا مظاہرہ کیا۔ کئی بار اس کے ہاتھ کانپے، لیکن گھوڑے کی لگامیں نہیں چھوٹیں۔ آخر طویل فاصلہ طے کر کے اپنے دوست کوکبری کے محل میں پہنچا اور بستر پر لیٹتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ والی ہیران کوکبری نے اپنی سلطنت کے تمام ماہر طبیبوں کو محل میں طلب کر لیا۔ ہر طبیب نے اپنی تشخیصی صلاحیت اور دوا آزما کر دیکھ لی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے مرض میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ ہیران کے تمام طبیبوں نے بیک زبان اعتراف کر لیا کہ ان کے لیے سلطان کی بیماری ناقابل فہم ہے۔ دوسرے الفاظ میں طبیبوں نے اس طرف ایک مبہم سا اشارہ دے دیا تھا کہ سلطان کو کوئی لا علاج مرض لاحق ہے۔ طبیبوں کی رائے سن کر والی ہیران کوکبری گھبرا گیا اور اس نے ایک برق رفتار قاصد حلب کی طرف روانہ کیا، جہاں سلطان کا چھوٹا بھائی ملک عادل موجود تھا۔ ملک عادل کو بڑی رازداری کے ساتھ سلطان کی علالت کی خبر دی گئی۔ ملک عادل فوراً ہی حلب کے سب سے بڑے طبیب رازی کو لے کر تنہا ہیران کی طرف روانہ ہوا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کو چھپانے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ افواہ عام ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ افواہ عام ہوتے ہی ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔